بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں کو یا رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر کے ساتھ سارے سے گناہ معاف ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین، بلکہ ان میں سے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے وہ 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اپنے سجدوں میں، اپنی تہجدوں میں، اپنی دعاؤں میں، یا رب رمضان دکھا دے اس دفعہ. اور جب رمضان آنے لگتا تو کانا یبشر اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت دیا کرتے کہ لوگو قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک. خوشخبری دیا کرتے اور کہتے تمہارے پہ ایک رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو بہت بابرکت ہے. یہ مہینہ ہے ہی رحمت کا اور معافی کا. اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. یعنی یہ نمبر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شو کر رہا ہے کہ اللہ وانٹس یرید اللہ یتوب علیکم. تم سب کو معاف کر دوں، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے. ما یفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے ایمان والے بن جاؤ. تو اللہ نے جنت کے دروازے بھی زیادہ رکھے، جہنم میں کم رکھے کہ کم لوگ جائیں. اور اللہ اکبر، اس میں ایک رات ہے جو 83.3 ایئرز کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے، 1000 منتھ سے بہتر ہے. اس کے برابر کتنی بہتر واللہ عالم. واللہ جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا اس مہینے کی، وہ بہت محروم انسان ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کو لیلۃ مبارکہ یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا جن میں 2 صحابہ کو دیکھا. ان کے دوست تھے اور آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے کہ نیک اعمال زیادہ کون کرے گا. ایک صحابی شہید ہو گئے جہاد میں اور ایک شہید نہیں ہو سکے. ہی واز لائک یار میرے بھائی نے سبقت حاصل کر لی، میں پیچھے رہ گیا. وہ اگلے سال ایک نارمل ڈیتھ فوت ہو گئے، طبی موت. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو 2 دوست تھے، جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو شہید نہیں ہوا، جو سمپل سی ڈیتھ مرے ہیں، طبی موت مرے ہیں، وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں. یعنی وہ شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. شہادت کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ کی نہیں بات چلی، یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ ہز رمضان. وہ طلحہ بن عبید اللہ، ان کی زندگی رمضان آیا، ان کی زندگی میں روزے آئے، تراویح آئی، تہجد آئی، صدقہ خیرات آیا. ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ؟ واللہ 1 رمضان can make big differences in your life. Realize this. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان زندہ نہیں تھے مگر آپ زندہ ہیں. سو ہم آج کوئکلی 10 to 11 اسٹیپس ذکر کریں گے جو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1، پیوریفائی یور انٹینشنز. صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے. اس لیے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. نہیں، میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھا کے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا، خوش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن سے پیور ہے. کتنی بڑی خالص تھی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موسیٰ بن معلہ سے، اور کہتے ہیں کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں، جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں، آسمان سے جو خیر و برکت نازل ہوگی اس میں لازمی اس کا حصہ ہوگا، لازمی. نمبر 1، جس شخص میں اخلاص پیدا ہو گیا، جس کا دل اخلاص والا ہے. نمبر 2، جو انسان اپنے مسلمان کی بات نہیں کی، بات کی ان تحب للناس ما تحب لنفسک. لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری کوالٹی، اگر انسان کے ہاتھ میں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے لیکن وہ مزید ڈیزرونگ انسان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے.
یہ 3 کوالٹیز جس میں پیدا ہوگی تو آسمان سے جو بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اس لکی انسان کا حصہ اس میں لازمی ہوگا. ہریرہ کو رضی اللہ عنہ کو جب کچھ کھانا دیا گیا نا، بھوک اور پیاس کا عالم تھا کہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو کھانا دیا گیا تو اپنے گھر جانا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا میری ماں مجھ سے زیادہ بھوکی ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں. ایک عورت ہے عائشہ کے پاس، اور حضرت عائشہ نے اسے 2 کھجوریں دیں. 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، تو جب اس کو 2 کھجوریں ملی تو وہ بیٹیاں نا اسے کھینچنا شروع ہو گئی کپڑے کہ مجھے دیں. اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، اور خود کچھ بھی نہیں کھایا. جب حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور کہتے ہیں اللہ نے اس عورت پہ جنت واجب کر دی اس عمل کے ذریعے. اللہ اکبر. تو اس رمضان اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کریں. اور کیا دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ابو بکر صدیق نے جب اللہ کے نبی سے دعا کا کہا تھا نا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سے کہی تھی ریاکاری سے محفوظ رکھنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے. واعوذ بک لما لا اعلم. اور میں اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم، اور میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں نہ جانتے ہوئے تیرے سے شرک کروں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں کہ جو میں بغیر جانتے ہوئے شرک کر لیا. یار فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ واز رمضان از لائک اے ریس. یہ بہت ایک میراتھن ہے، ایک ریس ہے یہ. تو اس میں نا آپ نے دوڑنا ہے، اور جو انسان دوڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ویٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو تھرو آف یور برڈنس، اپنے گناہوں کو پھینک دیں. یاد رکھیے سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز. سنز، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اسے گناہ اس کو نیکی سے روکتے ہیں. فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، فجر کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز چھوٹنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ کے برڈنز ہیں میٹافورکلی جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہیں. جو شخص رمضان کی ریس میں بھاگنا چاہتا ہے وہ رمضان اس حالت میں داخل ہوئے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اور رو کے اور تڑپ کے یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب تبت الیک، میں تیری چیز کی مجھے معاف کر دیں. تیسری چیز، مینیج یور ٹائم. وہ کہتے ہیں نا من علامت المقت اضاعت الوقت. لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا ٹائم کو ضائع کرتا ہے. If you fail to make a plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے تو آپ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہی ہوں گا اس رمضان میں، کچھ نہیں پاؤں گا. فورتھ پوائنٹ، دل کو صاف کر لیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے، صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. سعد بن معاذ کون ہے؟ جن کی وفات پہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپا، 70,000 فرشتے نازل ہوئے. ان میں کوالٹی کیا آتی ہے کہ اللہ کی نے کہا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوا نا وہ جنتی ہے. اور ملٹیپل ڈیز کے لیے سعد بن معاذ داخل ہوئے. صحابہ حیران ہو گئے کہ کیا عمل کرتے ہیں. ایک صحابی نے گھر چلے گئے، ان کو نوٹس کرتے رہے، بڑے حیران ہو گئے. کہتے ہیں آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی صدقہ دیتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کام جو آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن آپ جنت آپ پہ واجب کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں نا، میں نے آج اپنے لوگوں کو، میں مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھا، میں نے دل کی گرہ نہیں رکھی، میں نے حسد نہیں کیا. تو اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیں. اللہ کو یہ اعمال بڑے پسند ہے. فورتھ اور ففتھ پوائنٹ، روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمام گناہوں سے معاف کر دیے جائیں گے. اور جس نے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں کو، سب راتوں کو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کی، اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں یار، مجھے تیرے سے اجر چاہیے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جس نے لیلۃ القدر کی راتوں کو قیام کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے. سکستھ پوائنٹ، ورک اسمارٹ. سم ورک ہارڈ، سم ورک اسمارٹ. اور ورک اسمارٹ سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ نا کان کا، آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. اس دفعہ یہ ٹرائی کریں. اللہ نے فرمایا جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا، فسق و فجور نہیں چھوڑتا،
پیرافریز کروں حدیث کو، لیس لہو الا الجوع، اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک کے، وہ بھوکا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا، بس شاید تھوڑا ویٹ لاس کر لے گا، اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ 7th پوائنٹ، امام ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کو شہر رمضان شہر قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ 6th اور 7th پوائنٹ میں نے اکٹھے ذکر کر دیا ہے، بلکہ 7th پوائنٹ آپ دونوں کو ایک ہی میں کاؤنٹ کر لیں، قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن کا مہینہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے ہوئے دور قرآن کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور ہمارا واٹس ایپ سے وہ تعلق ہے جو ہمارا قرآن سے ہونا چاہیے تھا، اور صحابہ کا قرآن سے وہ تعلق تھا جو ہمارا واٹس ایپ سے تعلق ہے۔ کھانے کھلانے کا مہینہ، کھانا کھلائیں لوگوں کو۔ سلف صالحین اور نیک لوگ جو گزر چکے ہیں نا، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے 10 غلام کرنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلاؤں، یعنی ان کو کھانا کھلاؤں۔ جو شخص آتے ہیں نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، اس کو 4 کام کرنے چاہیے۔ افشو السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، واصلوا الارحام، جو رشتہ داروں سے تم نے انبن کی ہوئی نا، توڑی ہوئی، ان کو جوڑ کے رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 8th پوائنٹ از صدقہ کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کان اجود الناس، لوگوں میں سے بہت سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتے تھے۔ ان کی جیسے ہم لوگ اللہ اکبر شادی کے لیے ہم لوگ پیسے بچاتے ہیں نا، لوگ رمضان کے لیے پیسے کو بچایا کرتے تھے۔ الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے نا برہان ہے، دلیل ہے آپ کی نیکی کا کہ آپ کو آخرت پہ ایمان ہے۔ اللہ کے امید بلال کو بھی کہا، یا بلال انفق ولا تخشى ذا العرش اخلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا، خرچ کرتا جا لوگوں پہ۔ رسول اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، یعنی پیسہ تو نہیں ہے لیکن جب آتے تو کیا کرتے تھے؟ ایک بدو شخص تھا، وہ آیا، سامنے بہت بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا، بدو کو پسند آئی بکریاں، آپ نے کہا پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ۔ وہ سوچ رہا تھا 5 10 15 20 100 200 دے دیں گے، بس کریں گے۔ آپ نے کہا ساری وادی جا تیری، اتنا نوازا کرتے تھے، ساری وادی کے بیچ میں جو بھی بکریاں وہ سب تیری۔ قوم کے پاس وہ بھاگتا ہوا گیا اور کہتے ہیں لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ، کیوں؟ یؤتی العطاء من لا یخشی الفقر، وہ تو اتنا نوازتے ہیں کہ جس کو فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، علامت۔ اور اگلا پوائنٹ تقوی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ واللہ جس کو اس رمضان میں تقوی مل گیا وہ اس کے بلے بلے ہو گئے بس، اور جو تقوی سے محروم رہ گیا اس کو پھر کچھ بھی نہ ملا، اس نے بس ٹکریں ماری ہیں پھر۔ اور آخری پوائنٹ، یہ دعا کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا سورہ بقرہ میں 183 نمبر آیت جو ہے رمضان کی ہے، رمضان کے بارے میں ذکر ہے۔ 184 185 یہ رمضان کے بارے میں آیا ہے۔ 187 بھی رمضان کی ہے۔ بیچ میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو ڈال دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ رمضان کی آیت اور رمضان کی آیت بیچ میں دعا کی آیت تو سینڈوچ کر دیا۔ یہ تجھے اور مجھے بتانا تھا کہ رمضان از the month of دعا، اور اس رمضان کی میں چاہتا ہوں اینڈ میں نا بس کیا سوچیں آپ، کیا کہہ رہے ہو آپ اور میں، ہم بس یہ کہہ رہے ہوں کہ الحمدللہ ہمیں اس رمضان میں نا اللہ مل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ I wish a great Ramzan to all of you guys. May Allah bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.